وقت کے ساتھ ساتھ گڈز اور سروسز کی اوور آل پرائز میں اضافے کو ہم انفلیشن یا مہنگائی کہتے ہیں۔ انفلیشن ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے گورنمنٹ خود کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے بزنس مین تک کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے۔ انفلیشن کی کازز کون کون سی ہیں، وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے چیزوں اور سروسز کی پرائس میں گریجولی اضافہ ہوتا ہے، اور کتنی مقدار میں جو انفلیشن ہے وہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر انفلیشن اس سے کم ہو جائے تو کنٹری کو، لوگوں کو کیا نقصانات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور اگر انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا لاس آ سکتے ہیں اور کیا کیا بینیفٹس بھی مل سکتے ہیں لوگوں کو۔ انفلیشن زیادہ کے لاس اور بینیفٹس دونوں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ انفلیشن اور جتنے بھی جابز ہولڈر لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے کنٹری میں زیادہ لوگ جابز کرتے ہیں، تو جابز کی سیلری، جتنے بھی جابز ہولڈر ہیں ان کی سیلری اور انفلیشن ہے، اس میں کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تاکہ جو جابز ہولڈر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین رہے، ڈاؤن نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے انفلیشن کا، اس کا مینٹین رکھنا کسی بھی کنٹری کی اکانومی کی گروتھ کے لیے، پراپر گروتھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو گورنمنٹ اسے کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، انفلیشن کو کس طرح وہ مینٹین رکھتی ہے، اس کے لیے کون کون سے اقدامات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے پیسے کو کس طرح سے انویسٹ کریں کہ ہمارے جو پیسے کی پرچیزنگ پاور ہے وہ ڈکریز نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ ڈکریز نہ ہو، اور ہم انفلیشن کے ایفیکٹ کو بیٹ کر سکیں، انفلیشن کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا یہ سب ہم اسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ انفلیشن کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل انکریز ان دی اوور آل پرائز آف سروسز اینڈ گڈس۔ سروسز اور گڈس کی پرائز میں گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ جو اضافہ ہوتا ہے اسے ہم مہنگائی یعنی انفلیشن کہتے ہیں۔ سروسز اور گڈس کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے۔ گڈس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو انڈسٹریز میں مینوفیکچر ہوتی ہیں اور پھر ہم تک ریٹیلر کے تھرو کنزیومر تک پہنچتی ہیں اور ہم انہیں ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، جیسے فوڈز، کلاتھ، شوز، برتن، فرنیچر اور ہر وہ چیز جو کہ ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں جو کہ انڈسٹریز میں مینوفیکچر ہوتی ہے، اسے ہم گڈس کہتے ہیں۔ سروسز میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہم لوگ جو ہیں ہم اپنی نالج اور اسکل کی بیس پر دوسروں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور بدلے میں ارننگ کرتے ہیں، جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ، ٹرانسپورٹیشن، ٹیچنگ۔ یہ تمام جو سروسز ہیں ہم اپنے نالج اور اسکل کی بیس پر دوسروں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور بدلے میں ارننگ کرتے ہیں۔ جب ان تمام سروسز کی فیسز، قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جابز ہولڈر جو ہیں ان کی سیلریز بڑھتی ہیں، اس کے علاوہ گڈس کی پرائز میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے، تو اسے ہم مہنگائی یعنی انفلیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سن 2000 میں 1 لیٹر جو ملک ہے اس کی پرائز 40 روپی تھی، اور سن 2013 میں اس کی پرائز 70 روپیز ہو گئی، اور سن 2019 میں اس کی پرائز 1 لیٹر ملک کی پرائز 100 روپی ہو گئی۔ تو یہ جو ملک کی پرائز میں گریجولی اضافہ ہوا 40 روپیز سے 100 تک، تو اسے ہم انفلیشن یعنی مہنگائی کہیں گے۔ سملرلی 1 لیٹر پیٹرول کی پرائز میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا، اور سنیما کے ٹکٹ میں بھی۔ انفلیشن کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکریز ان دی پرچیزنگ پاور آف کرنسی۔ اگر کرنسی کی جو چیزیں خریدنے کی پاور ہے اس میں کمی آ جائے تو اسے ہم مہنگائی یعنی انفلیشن کہیں گے۔ فار ایگزامپل سن 1970 میں ہم 500 روپے سے 10 گرام گولڈ خرید سکتے تھے، لیکن وہیں 10 گرام گولڈ اب 2019 میں خریدنے کے لیے ہمیں 33,000 روپے چاہیے ہوں گے۔ 500 میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ 10 گرام گولڈ خرید سکے، کیونکہ اس کی پاور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئی ہے، تو اب ہمیں 33,000 روپے چاہیے ہوں گے وہیں 10 گرام گولڈ خریدنے کے لیے۔ سملرلی سن 1970 میں 1 kg گولڈ خریدنے کے لیے ہمیں 50,000 روپے چاہیے تھے، یا اس طرح کہہ لیں کہ 50,000 روپے کا ہمیں 1 kg گولڈ مل جاتا تھا، لیکن اب سن 2019 میں ہمیں 50,000 کا صرف 15 گرام گولڈ ملے گا، یعنی کہ 50,000 میں اب اتنی پاور نہیں رہی ہے کہ ہم 1 kg گولڈ خرید سکیں، اس کا صرف 15 گرام آئے گا۔ تو انفلیشن کو ہم 2 طرح سے بیان کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈکریز ان دی پرچیزنگ پاور آف کرنسی، اور دوسرا یہ کہ گریجول انکریز ان دی پرائز آف سروسز اینڈ گڈس از کالڈ انفلیشن۔
ایسے بہت سارے فیکٹر ہیں اور کازز ہیں جن کی وجہ سے انفلیشن ہے اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسے جتنے بھی کازز ہیں ان کو ہم تھری ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو فرسٹ ہے اسے ہم کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. کاسٹ پش انفلیشن اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وین دیر از انکریز ان کاسٹ آف ویجز اینڈ را مٹیریل. جب کسی بھی انڈسٹری میں لیبر کاسٹ اور جو را مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس انڈسٹری میں ان دونوں کی پرائز میں اضافہ ہو جائے، لیبر کاسٹ اور را مٹیریل کی پرائز میں، تو اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ ہوگا، گڈس کی پرائز میں اضافہ ہوگا، تو اسے ہم کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. فرسٹ آف آل جو پیٹرولیم ہم دیکھتے ہیں، اگر پیٹرولیم کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو وہ انڈسٹریز جس میں پیٹرولیم ایز اے فیول استعمال ہوتا ہے مختلف چیزیں گڈس بنانے کے لیے، تو ایسی انڈسٹری میں چیزوں کی جو پرائز ہے وہ بڑھ جائے گی. کیونکہ پہلے اگر کسی ایک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو انڈسٹری ہے وہ 100 روپے لیٹر پیٹرولیم استعمال کر رہی تھی، تو اگر پیٹرولیم کی پرائز 150 فی لیٹر ہو جائے تو ڈیفینیٹلی کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے، پیٹرولیم استعمال کر کے جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس کی پرائز میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پروڈکشن کاسٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اگر کمپنی پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ نہیں کرے گی تو کمپنی کو لاس ہوگا، اور کمپنی لاس برداشت یعنی کہ لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ کر دے گی. یا پھر ایسا ہوگا کہ کمپنی جو پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو ڈیکریز کر دے گی یا اس کا سائز چھوٹا کر دے گی، سائز چھوٹا کر کے اس کی کوالٹی ڈیکریز کر کے یا پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ کر کے کمپنی جو ہے وہ فیول کی جو پرائز میں اضافہ ہوا ہے اس کا کسی طرح سے حساب برابر کرے گی. تو دوسرا جو را مٹیریل ہے، فار ایگزامپل سٹیل لے لیں. سٹیل سے جیسے بہت سارے برتن بنتے ہیں، مشینریز بنتی ہیں، تو جب سٹیل کی پرائز میں اضافہ ہوگا تو وہ تمام چیزیں جن میں سٹیل استعمال ہوتا ہے ان کی پرائز میں بھی آٹومیٹیکلی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ را مٹیریل کی پرائز میں اضافہ ہو چکا ہے. سملرلی جب الیکٹریسٹی کا بل زیادہ ہو جائے گا، جب فی یونٹ پرائز حکومت زیادہ کر دے گی، تو وہ تمام انڈسٹریز، بلکہ میرے خیال سے ایسی کوئی بھی انڈسٹری نہیں ہے جس میں الیکٹریسٹی یوز نہ ہوتی ہو، تو الیکٹریسٹی کی قیمت پر یونٹ زیادہ ہونے سے پروڈکٹ کی پرائز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے. اور اگر 4 نمبر پر اگر بلڈنگز کے کرایہ وغیرہ زیادہ ہو جائیں یا پلاٹ کی قیمت زیادہ ہو جائے کسی بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، اگر جو انڈسٹریز کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو میٹیریل ریکوائر ہے اس کی پرائز میں اضافہ ہو جائے، را میٹیریل جو انڈسٹری بنانے کے لیے ریکوائر ہے جیسے سیمنٹ، اینٹیں، سریا وغیرہ، اور پلاٹ کی پرائز میں اضافہ ہو جائے، زمین کی قیمت میں اضافہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 پر آتے ہیں ہم لیبر کاسٹ. جب مزدوروں کی تنخواہوں میں جب جابز ہولڈر کی سیلریز میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر بھی پروڈکشن کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. جب پروڈکشن کاسٹ میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو انڈسٹری ہے وہ پروڈکٹ کی پرائز میں اضافہ کر کے اپنی پروڈکشن کاسٹ کو پورا کرے گی. لیبر کاسٹ میں، لیبر ویجز میں جابز ہولڈر کی سیلریز میں اضافہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، بلکہ ایک طرح سے. وہ یہ کہ اگر کسی کنٹری میں انڈسٹریز بہت تیزی سے گرو کر رہی ہو تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو جابز ہولڈر ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل دبئی لے لیں آپ. دبئی میں انڈسٹریز بہت تیز سے گرو کر رہی ہیں، اس کی کچھ ریزن بھی ہیں، جیسے کہ وہاں انکم ٹیکس زیرو ہے، اس کے علاوہ وہ کافی فیسلٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہاں بزنس، اس کی اکانومی کافی اچھی ہے جس کی وجہ سے بزنس کافی تیز سے گرو کرتا ہے وہاں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو وہاں کیونکہ انڈسٹریز بہت تیز سے گرو کر رہی ہیں اور جابز ہولڈر کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کو جابز ہولڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں کی انڈسٹریز جو ہیں وہ تنخواہیں، مزدوروں کی جو تنخواہیں ہیں، سیلریز ہیں، وہ زیادہ کر دیتی ہیں تاکہ مزدور دوسرے کنٹریز سے بھی ایون آ سکیں. تو وہاں کیونکہ کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ کے لیے لیبر کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کاسٹ پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور جو پروڈکٹ بنے گی ڈیفینیٹلی ان کی پرائس بھی زیادہ ہوگی. اور ایز کمپیئر ٹو پاکستان اگر وہی چیز پاکستان میں بنے گی تو کیونکہ یہاں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے،
لوگ بے روزگار بہت زیادہ ہیں، اس لیے کیونکہ مزدوروں کی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ مزدور ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی، سیلریز بھی بہت کم ہیں. تو وہی چیز اگر یہاں بنے گی تو کیونکہ مزدوروں کی تنخواہیں کم ہیں، لیبر کاسٹ کم آئے گی، تو جو پروڈکٹ بنے گی اس کی پرائس بھی کم ہوگی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈیزیز کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور ایز اے رزلٹ ان کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، وہ کم رہ جاتی ہے. اور جن چیزوں میں یہ فصلیں ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتی ہیں ان کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان سے جو پروڈکٹ بنتی ہیں ان کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ریسنٹلی لاکسٹ اٹیک، جسے ہم ٹڈیوں کا حملہ بھی کہتے ہیں، وہ گندم کی فصل پر ہوا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر گندم بہت کم رہ گئی تو ڈیمانڈ تو اس کی اتنی ہی ہوگی، لیکن اگر گندم بہت کم رہ گئی تو اس کی پرائس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر پرائس میں اضافہ ہوگا تو وہ پروڈکٹس جن میں گندم ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتی ہے تو ان کی پرائس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اس کو ہم سمرائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی را مٹیریل اور لیبر کاسٹ کی وجہ سے یا پھر کسی چیز کی مقدار میں کمی ہونے کی وجہ سے کسی پروڈکٹ کی پرائس میں اضافہ ہو تو اسے ہم کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں.